السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. وقال الله عز وجل: الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. الحمدللہ کیا ہے سورہ بقرہ کی تفسیر ہو چکی ہے. آپ لوگوں تک آواز آ رہی ہے؟ یہ آواز الحمدللہ سورہ بقرہ کی تفسیر ہو چکی ہے. آج جو تفسیر ہے انشاءاللہ سورہ آل عمران سے آج کی تفسیر ہے. سورہ آل عمران سے کیا ہے آج کی تفسیر ہے. سب سے پہلی بات، سورہ آل عمران کو آل عمران کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ آل عمران، سورہ آل عمران؟ اس طرح سورہ بقرہ کو بقرہ کہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس میں گائے کا قصہ ذکر ہے، جیسا کہ ہو چکا ہے تفسیر میں. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال ادع لنا ربك يبين لنا. یہ جو گائے کا جو قصہ ذکر ہے اس وجہ سے اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ بقرہ رکھا گیا. سورہ آل عمران کو آل عمران کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں آل عمران کا قصہ ذکر ہے. اس میں کیا ہے؟ آل عمران کا قصہ کیا ہے؟ ذکر ہے. اس وجہ سے کیا ہے اس میں یہ قصہ ذکر. سورہ آل عمران کو آل عمران کہا جاتا ہے. دوسری جو بات ہے، قرآن میں جو ہے نا ایک سورت کے بعد جو دوسری سورت آ کر ہے اس میں کیا کنیکشن ہے؟ آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران آ کر ہے. کیوں؟ سورہ نساء بھی آ سکتا تھا، سورہ طٰہٰ بھی آ سکتا تھا، لیکن اللہ نے خاص آل عمران کو کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ اس ترتیب کو سمجھنے کے لیے آپ سورہ فاتحہ کی تفسیر اگر آپ کو یاد ہے تو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. کوئی بتا سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے اللہ نے کس جماعت کا ذکر کیا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کس کا ذکر کیا سورہ فاتحہ میں اللہ نے؟ کوئی بتا سکتے؟ احسن. سب سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ یہود کا ہے، نصارہ کا ہے؟ یہود کا. یہود کا ذکر جو ہے نا سب سے زیادہ کس میں ہے؟ بقرہ میں ہے. قالوا ادع لنا، یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو قصہ ہوا، یہ پورے یہودیوں کا جو قصہ ہے وہ سب سے زیادہ قصہ یہودیوں کا کس میں ہے؟ بقرہ میں. اس کے بعد نصارہ کا ذکر ہے، سب سے زیادہ نصارہ کا قصہ کس میں ہے؟ سورہ آل عمران میں. حتیٰ کہ مفسرین کا کہنا ہے سورہ آل عمران کی شروع کی 80 پر 3 آیت 80 پر 3 آیت ہے نا، صرف اسی وجہ سے نازل ہوئی کہ نصارہ کی ڈیبیٹ میں کیا ہے نازل ہوئی. نصارہ سے ہمارے نبی کیا ہے مسئلے مسائل، نصارہ سے جو ہے ان کو بتاتے تھے کہ ہمارے نبی کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے اللہ نہیں. 80 پر 3 آیت شروع کیا صرف اور صرف نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی. تو اسی وجہ سے سورہ بقرہ میں ہمارے نبی یہودیوں سے زیادہ ان سے بتاتے تھے کہ حق یہ ہے، دلیل یہ ہے. اس میں آل عمران میں نصارہ کو زیادہ بتاتے تھے کہ حق یہ ہے، خاص طور پر نصارہ جو کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے وغیرہ. تو یہی جو ترتیب ہے سورہ بقرہ میں، سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے اللہ نے یہودیوں کا ذکر کیا، وہی کیا ہے بقرہ میں ہے. اس کے بعد نصارہ کا ذکر کیا جو کیا ہے آل عمران میں ہے. یہ دونوں کیا ہے یہاں ذکر ہے. اس کے بعد سورہ بقرہ سورہ آل عمران. اس کے بعد سورہ بقرہ آل عمران جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ صحیح بات جو ہے نا ہر سورت سے پہلے اللہ بسم اللہ نازل کرتا تھا، اس کے بعد الف لام میم. ہر سورت سے پہلے بسم اللہ نازل ہوا سوائے سورہ براءۃ. براءۃ من اللہ، سورہ توبہ جو ہے نا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین، وہاں صرف بسم اللہ نازل نہیں ہوا، ہر سورت سے پہلے کیا ہے بسم اللہ نازل ہوا. اور دوسری بات کیا بسم اللہ سورہ آل عمران کی آیت ہے؟ جواب ہے نہیں. بسم اللہ کیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نہیں ہے. ہر سورت سے پہلے نازل ہوتا تھا بسم اللہ، اس کے بعد کیا ہے سورت نازل ہوتی تھی. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آج کی جو تفسیر ہے سورہ آل عمران. سورہ آل عمران کی فضیلت کیا ہے؟
سورہ آل عمران کی فضیلت وہی ہے جیسا کہ میں نے سورہ بقرہ کے شروع میں کہا تھا، اقرأوا الزہراوین فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لاصحابہ. ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم 2 پھول کو پڑھو، 2 پھول. ایک پھول کون سا ہے؟ سورہ بقرہ ہے. ایک اور پھول سورہ آل عمران. دونوں کی فضیلت ہے. سورہ بقرہ سورہ آل عمران کی فضیلت یہ کہ حدیث میں آ کر ہے ہمارے نبی نے فرمایا کہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیسا آئے گا؟ کأنہما غمامتان، بادل کی شکل میں کیا ہے اللہ کے پاس آئے گا. بادل جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بادل ہمارے بہت زیادہ ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بادل کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے. ہم کو نظر آتا ہے، دیکھیں بہت کم بادل ہم کو نظر آتا ہے، بلکہ بادل بہت زیادہ ہے. بلکہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران کی فضیلت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بادل کی شکل میں آئیں گے. بادل کی شکل میں مطلب امام نووی فرماتی ہیں کہ اس کا ثواب ہے، اس کا جو ثواب ہے بادل کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے. تو اسی وجہ سے کیا ہے سورہ بقرہ سورہ آل عمران کیا ہے پڑھا کرتے تھے. زیادہ سے زیادہ کیا ہے سورہ بقرہ سورہ آل عمران پڑھے. بلکہ واللہ عالم میں نے کہیں سنا تھا کہ آپ کا سوال نہیں سمجھا کہ ایک بعض علماء نے کہا تھا کہ صحابہ جو ہے نا سب سے پہلے جب قرآن شروع کرتے تھے سورہ بقرہ سورہ آل عمران پڑھتے تھے، پھر سورہ بقرہ سورہ آل عمران پھر اس طرح کنٹینیو کرتے تھے. ایک مرتبہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران پڑھ کے ختم کرتے تھے، پھر اس کے بعد شروع سے کیا ہے پھر سورہ بقرہ سورہ آل عمران کیا ہے کنٹینیو کرتے تھے اس طرح. دیکھیے کہ آج کی جو تفسیر ہے الف لام میم، سب سے پہلی آیت جو ہے الف لام میم. الف لام میم کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں جو سوالات ہے انشاءاللہ جو ٹائمنگ جو ہوتا ہے کلاس کے بعد اس میں آپ پوچھیں. انشاءاللہ کلاس کے بعد جو ٹائمنگ ہے اس میں پوچھیے. الف لام میم اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. اس کا معنی جو ہے نا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے جس طرح اسکول میں گھنٹی بجتی ہے بچوں کو کلاس کو بلانے کے لیے، اس طرح قرآن شروع ہونے والا ہے تو ایک گھنٹی کی طرح ہے. بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے اس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. الف لام میم اس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. دوسری جو بات ہے دیکھیے کہ الف لام میم کو کس طرح پڑھنا چاہیے. الف کو آپ کو 2 حرکت کے برابر کھینچیں گے، الف 2 حرکت کے برابر، لام اور لام کو 6 حرکت کے برابر، میم کو 6 حرکت کے برابر. الف دیکھیں لام میم، لام کو 6 حرکت میم کو 6 حرکت، اس طرح پڑھنا چاہیے. یہی اصل قرات ہے جو ہمارے نبی سے ثابت ہے. الف کو 2 حرکت کے برابر، لام کو 6 حرکت کے برابر، میم کو 6 حرکت کے برابر. یہ ایک قرات جو ہمارے نبی سے ثابت ہے. دوسری جو قرات ہے جو ہمارے نبی سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ الف کو تو 2 حرکت کے برابر، لام کو 6 حرکت کے برابر، میم کو نہیں کھینچیں گے زیادہ، میم کو زیادہ نہیں کھینچیں گے، اللہ کو ملا لیں گے. جیسے کہ الف لام میم اللہ لا، میم اللہ لا الہ، ملا کر الف لام میم اللہ، میم اللہ. ایسا بھی کیا ہے ہمارے نبی پڑھا کرتے تھے. دونوں کو کیا ہے الف لام میم اور اللہ کو ملاتے تھے. یہ دونوں قرات کیا ہے ہمارے نبی سے کیا ہے ثابت ہے. ایک ہے الف لام میم پڑھیں گے سنگل، دوسرا الف لام میم کے ساتھ اللہ کو ملا لیں گے. دونوں قرات کیا ہے ہمارے نبی سے ثابت ہے. دیکھیں اس کے بعد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کون ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کون ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں؟ اس کی عبادت ہم کیسے کریں گے؟ 3 قسم ہے. ایک ہے اس سے محبت کرتے ہوئے، اللہ سے محبت کرتے ہوئے عبادت کریں گے. اسی وجہ سے صحیح بخاری کی روایت ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء. اگر آپ اللہ سے ملنے سے محبت کریں گے اللہ بھی آپ سے ملنے سے محبت کرے گا. خاص طور پر سکرات کی حالت میں جو ہے نا، جب موت کے قریب انسان ہوتا ہے، جب انسان اپنے آنکھوں سے موت کو دیکھتا ہے تو ایسے وقت انسان کو چاہیے کہ اللہ سے ملنے کو خواہش کرے. خاص طور پر حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص موت کے وقت اللہ سے ملنے کو خواہش کرتا ہے اللہ بھی ایسے شخص سے ملنے کو خواہش کرتا ہے. اگر کوئی شخص موت کے وقت اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی ایسے لوگوں سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے. یہ حدیث بخاری میں من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاء. لیکن خاص طور پر اللہ سے محبت کرے. ایک دوسرا اللہ کی رحمت سے امید رکھنا چاہیے. اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب دے گا، انشاءاللہ اللہ ہم کو جنت میں داخلہ دے گا. اللہ کی رحمت سے امید. تیسرا اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. تیسرا اللہ کے عذاب سے ڈرنا. تینوں چیز ہونا چاہیے. ایک اللہ سے محبت، دوسرا اللہ کی رحمت سے امید، تیسرا اللہ کے عذاب سے ڈرے. یہ تینوں عقیدے کا جو مسئلہ ہے جو اللہ کی تفسیر میں کیا ہے مفسرین ذکر کرتے ہیں. کیا اللہ کو خدا بول سکتے ہیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کو خدا نہیں بول سکتے. اس پر کیا ہے
عبداللہ مسعود نے ایک کتاب لکھی ہے، 30 صفحے پر وہ کتاب ہے، انہوں نے صرف یہ ثابت کیا کہ اللہ کو خدا نہیں بولنا چاہیے، 30 صفحے پر وہ کتاب ہے، انہوں پوری کتاب میں انہوں نے یہی ذکر کیا کہ خدا کا لفظ کہیں بھی نہیں، پہلی جو بات ہے خدا کا لفظ کہیں بھی قرآن حدیث میں ثابت نہیں۔ دوسرا، خدا کا لفظ جو ہے نا فارسی زبان میں شوہر کو کہا جاتا ہے، فارسی زبان میں خدا کا لفظ شوہر کو کہا جاتا ہے۔ تیسری بات انہوں نے فرمایا کہ قرآن کے ہر لفظ پہ آپ کو 10 نیکی ہے، اگر آپ خدا بولیں گے تو آپ کو نیکی نہیں ملے گی، اگر آپ اللہ بولیں گے تو آپ کو 1 2 3 40 نیکی آپ کو ملے گی، یہ بھی اللہ قرآن کا لفظ ہے۔ تو اسی وجہ سے کہا ہے اللہ کو اللہ بولنا چاہیے، خدا نہیں بولنا چاہیے، بلکہ یہاں جو ہے نا گاڈ بول سکتے ہیں یا نہیں، جیسا کہ نان مسلم سے آپ ملے اسے اللہ معلوم نہیں ہے تو وہاں ہم گاڈ بول کے اسے سمجھا سکتے ہیں، یعنی وہاں مفسرین نے یہی کہا ہے کہ ضرورت اگر ہے تو جتنی ضرورت ہے آپ اسے بتائیے کہ جو آپ کا گاڈ ہے حقیقت میں وہی اللہ ہے، لیکن ہم آپس میں اگر مسلمان وغیرہ یہ ہی انگلش پڑھتے ہیں تو وہاں بھی اللہ کو اللہ ہی کا لفظ استعمال کریں، اللہ کو اللہ کا لفظ استعمال کریں، گاڈ کا لفظ بھی استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ ہاں نان مسلم کو سمجھانے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیے کہ اللہ لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لا الہ کوئی معبود برحق نہیں، اس کا اصل جو ترجمہ ہے لا معبود بحق الا اللہ، لا الہ کا معنی جو ہے نا لا معبود بحق، کوئی معبود برحق نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ کے، یہ اصل ترجمہ ہے جو کیا ہے، اصل یہی ترجمہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، الحی جو کیا ہے زندہ رہنے والا ہے، کبھی بھی اسے موت نہیں آنے والی، اس کی زندگی کمال کی زندگی، اس کی زندگی کیا ہے کمال کی زندگی، الحی وہ زندہ ہے، اسے کبھی موت آنے والی نہیں، القیوم وہ کیا ہے تمام لوگوں سے بے نیاز، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لوگ اس کے محتاج ہیں، ہم تمام کیا ہے اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہے، ہم اللہ کے اوپر ڈیپینڈ نہیں، وہی معنی ہے القیوم کا۔ الحی کا مطلب زندہ، مطلب اللہ تعالیٰ زندہ ہے۔ دیکھیے کہ الحی القیوم دونوں ملا کر قرآن میں 3 مرتبہ آ کر، الحی القیوم دونوں لفظ ملا کر، صرف الحی قرآن میں 5 مرتبہ آ کر ہے، لیکن الحی القیوم جو ملا کر کیا ہے قرآن میں کیا ہے 3 مرتبہ آ کر ہے۔ کوئی بتا سکتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک تفسیر میں گزر چکے ہے الحی القیوم کس میں ہے؟ احسنت سورہ بقرہ آیت نمبر 255، سب سے پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر 255 میں اللہ نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں بھی دیکھیے حی کے ساتھ قیوم بھی آ کر، سب سے پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر 255، دوسرا سورہ آل عمران آیت نمبر 2، تیسرا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 111 111 وعنت الوجوہ للحی القیوم، سورہ طٰہٰ 3 جگہ کیا ہے اللہ نے الحی القیوم کا ذکر کیا۔ تو مفسرین نے یہاں دیکھیں کہ الحی القیوم کا بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اسم اعظم، الحی القیوم یہ اسم اعظم، اسم اعظم کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اسم اعظم سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی دعا کیا ہے قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ الحی القیوم کو اسم اعظم مانتے ہیں، جب آپ دعا میں کہیں گے کہ یا حی یا قیوم مجھے مال دے دے، مجھے اولاد دے دے، تو اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ تو اسم اعظم کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعا جس کے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اسم اعظم کیا ہے یہاں علماء نے اختلاف کیا ہے، بعض علماء نے کہا کہ الحی القیوم یہ اسم اعظم، مطلب اگر آپ الحی یا قیوم سے دعا کریں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ بعض علماء نے کہا کہ اللہ کا جو لفظ ہے وہ اسم اعظم، اللہ کا جو لفظ ہے وہ اسم اعظم ہے۔ تیسرا جو اللہ عالم جو شیخ البانی رحمہ اللہ نے حدیث کو صحیح کہتے ہیں، جس میں ایک صحابی دعا کر رہے تھے تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم نے اسم اعظم کی ذریعے سے دعا کی ہے، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ تو وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یہ دعا ہے جو کیا ہے جب یہ صحابی ایک صحابی یہ دعا کر رہے تھے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم نے اسم اعظم کے ذریعے سے دعا کی ہے، مطلب اسم اعظم کے ذریعے سے اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ دعا کیا ہے ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔ جو بعض علماء نے حی القیوم کو بھی کہا ہے اسم اعظم کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ نے کتاب کو نازل کی حق کے ساتھ، نزل
نازل کیا تم پر کتاب کو. کتاب مطلب قرآن. قرآن جو ہے نا نازل کیا کیسا؟ بالحق، حق کے ساتھ. یہ قرآن میں کوئی شک نہیں، اور کہ قرآن میں شک کرتا ہے تو کافر ہے، وہ کافر ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی شخص قرآن کی تفسیر اپنی دماغ سے کرتا ہے تو وہ شخص بھی کافر ہے. حدیث کیا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فقد کفر. اگر کوئی شخص قرآن کی تفسیر اپنی دماغ سے کرتا ہے تو وہ شخص کافر ہے. تو مطلب قرآن میں شک کرنا تو بہت بڑی بات. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ نزل علیک الکتاب، ہم نے تم پر کتاب قرآن نازل کی بالحق، حق کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ مصدقا، تصدیق کرتی ہے، مطلب آپ کو بتاتی ہے لما بین یدیہ، جو پیچھے جو گزر چکا ہے، مطلب تورات انجیل یہ سب حق ہے. اللہ ہم کو قرآن کے ذریعے سے ہم کو بتاتا ہے. قرآن کے ذریعے سے اللہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ سب کیا ہے؟ صحیح تھا، سب کیا ہے؟ صحیح ہے. مصدقا لما بین یدیہ، یہ قرآن تصدیق کرتا ہے جو آپ کے پیچھے، مطلب تورات انجیل کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ سب صحیح تھا، لیکن بعد میں لوگوں نے کیا اسے تحریف کر لیا، اپنی جانب سے کیا اس میں ایڈ کر لیے. پھر اللہ نے فرمایا کہ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، ہم نے تورات اور انجیل کو بھی کیا ہے؟ ہم نے نازل کیا. ہم نے تورات اور انجیل کو بھی کیا ہے؟ ہم نے نازل کیا. یہاں دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ نزل علیک الکتاب، نزل کا جو لفظ ہے، نزل کو اللہ نے فرمایا کہ نزل علیک الکتاب، ہم نے قرآن کو نازل کیا. کتاب سے مراد قرآن. یہاں نزل کا لفظ استعمال کیا. دیکھیے لفظ پر غور کیجیے آپ. وہاں دیکھیے کہ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ، اللہ نے فرمایا کہ وَأَنزَلَ، تو ہم نے تورات کو نازل کیا. تورات کے ساتھ انزل، انجیل کے ساتھ انزل، قرآن کے ساتھ نزل. کیا فرق ہے؟ نزل کا جو عربی زبان میں جو معنی ہے وہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا. قرآن جو ہے نا تھوڑا 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 کر کے نازل ہوا. 20 پر 3 سال میں قرآن تھوڑا 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 کر کے نازل ہوا. جبکہ کہ نزل کا معنی یہی ہے کہ تھوڑا 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 کر کے قرآن نازل ہونا. وہ انزل کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے نا، یہ تورات انجیل جو ہے نا ایک ہی مرتبہ کیا ہے؟ آ گئے. ایک ہی مرتبہ اللہ نے کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو پورا کا پورا تورات دے دیا. ایک ہی مرتبہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پورا کا پورا تورات دے دیا. کیسا معلوم ہوا؟ انزل. انزل کا معنی ایک ہی مرتبہ پورا کا پورا نازل ہونا. نزل کا معنی تھوڑا کا تھوڑا نازل ہونا. اللہ نے نزل کا لفظ کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ ایڈ کر دیا. انزل کا لفظ تورات انجیل کے ساتھ. تو مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ قرآن جو ہے نا تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، جبکہ تورات انجیل یہ سب کیا ہے؟ اللہ نے ایک ہی مرتبہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیا. پھر اللہ نے تورات انجیل جب نازل ہوا تھا اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تورات انجیل بھی کیا ہے؟ اس زمانے میں حق تھا. جب موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات انجیل نازل کی گئی تھی وہ بالکل حق تھا. وہی اللہ نے فرمایا کہ من قبل ہدی للناس، اس سے پہلے جو مطلب قرآن نازل ہونے سے پہلے ہدی للناس، یہ ہدایت کا سامان تھا لوگوں کے لیے. تورات انجیل کیا ہے؟ یہ ہدایت کا سامان تھا لوگوں کے لیے، لیکن لوگوں نے کیا اس میں ایڈ کر لیا. لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تورات حق تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تورات حق تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اب ہم نے فرقان کو نازل کر دیا. اب ہم نے فرقان کو نازل کر دیا. فرقان حق اور باطل کو تمیز کرنے والی تھی، وہ ہے قرآن. اب ہم نے قرآن کو نازل کر دیا ہے. اب تورات انجیل سب کیا ہے؟ کینسل ہو گئے. اس وقت اس زمانے میں تورات انجیل حق تھا، لیکن اب قرآن نازل ہو چکا ہے تو تمام کیا ہے؟ آپ کو کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو ایمان لانا پڑے گا. اب آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پڑے گا. تو اس کے بعد ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے. واللہ عزیز، اور اللہ تعالیٰ غالب آنے والا ہے. عزیز کا مطلب غالب آنے والا ہے، ذو انتقام اور بدلہ لینے والا ہے. مطلب جو کفر کرے گا اس کا بدلہ لے گا. مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ان الذین کفروا، اصل یہ جو سورہ آل عمران کے شروع کی 80 پر 3 آیت جو ہے نا 83 آیت، مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ نجران سے، نجران ایک قبیلہ ہے، ایک گاؤں ہے، وہاں سے کیا ہے کچھ عیسائی کیا ہے ہمارے نبی کے پاس آئے، آ کر کیا ہمارے نبی سے ڈیبیٹ کرنے لگے، ہمارے نبی سے مناظرہ کرنے لگے، ہمارے نبی سے کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام حق ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے. ہمارے نبی ان کا جواب دیتے رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ایک عام انسان ہے، بلکہ نبی ہی بس اللہ نے بنایا. وہ دونوں کی ڈیبیٹ چل رہی تھی. جو عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے تھے، تو وہ ان کی جو گروپ ہے انہوں نے ہمارے نبی کی بات کو نہیں مانے.
آخر میں انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم تمہارا انکار کریں گے۔ اس وقت اللہ نے آیت نازل کر دی، عیسیٰ علیہ السلام کے جو وفد نجران سے جو لوگ آ کر تھے عیسائی، جو ہمارے نبی کا انکار کیے، تو انکار کرنے والا کافر ہے، تو یہ اللہ نے آیت نازل کر دی، ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی نشانیوں کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، واللہ عزیز، اور اللہ تعالیٰ غالب آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ غالب آنے والا ہے، ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 5 میں آپ دیکھیں، ان اللہ لا یخفا، اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں، ان اللہ لا یخفا، اللہ سے کوئی چیز کیا ہے، چھپی نہیں ہے، علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین اور آسمان میں کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ اللہ سے چھپی ہوئی نہیں، بلکہ آپ کے دل میں جو سوچتے ہیں آپ، وہ بھی کیا ہے، اللہ سے چھپی ہوئی نہیں، ہر چیز کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ایک مفسرین جو ہے نا ذکر کرتے ہیں بعض علماء نے، لیکن سند کے اعتبار سے واقعہ ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے واقعہ صحیح نہیں ہے، لیکن کیا ہے جو اس میں یہ معلوم ہوتا ہے اللہ پر قدرت ہے، جیسا کہ فضالہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ طواف کر رہے تھے، فضالہ رضی اللہ عنہ ان کے دل میں، صحابی ہیں، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں، زمین اور آسمان میں کوئی چیز کیا ہے اللہ سے چھپی نہیں۔ فضالہ رضی اللہ عنہ کا طواف کر رہے تھے، ہمارے نبی وہیں کھڑے ہوئے تھے، لیکن فضالہ رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ ہمارے نبی کو قتل کرنا ہے، ہمارے نبی کو قتل کرنا، ان کے دل میں یہ بات آ رہی تھی۔ اللہ نے کہا وہی کے ذریعے سے بتا دیا کہ اے نبی فضالہ کو بلاؤ، ان کے دل میں کیا ہے پوچھو۔ ہمارے نبی فضالہ رضی اللہ عنہ کو بلائے اور پوچھنے لگے کہ فضالہ تمہارے دل میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ نہیں کیا ہے بتاؤ، تو انہوں نے بتایا کہ ایسا ایسا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ استغفر اللہ پڑھو۔ اللہ وہی کے ذریعے سے بتا دیا کہ فضالہ کے دل میں کیا ہے، وہ ہمارے نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے، مطلب دل میں وسوسہ، جیسا کہ میں نے کل بھی کہا تھا، وسوسہ جو ہے نا انسان کی طاقت میں نہیں، مطلب ان اللہ لا یخفا علیہ شیء، بے شک اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں، لا یخفا کوئی چیز چھپی نہیں ہے، علیہ شیء چھوٹی بھی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء زمین و آسمان میں کوئی بھی چیز انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، بلکہ قرآن میں ہے کہ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، پتا جو درخت سے گرتا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، پتا جو درخت سے گرتا ہے وہ بھی کیا ہے اللہ کو معلوم ہے۔ یہ جو واقعہ ہے فضالہ رضی اللہ عنہ کا، محدثین کا کہنا ہے کہ واقعہ کیا ہے صحیح نہیں، لیکن بعد مفسرین نے کیا ہے ذکر کرتے، اللہ عالم۔ پھر وقت سے پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ هو الذی یصورکم، وہی ہے، یہاں اللہ نے یہ بتایا کہ ماں کے پیٹ میں اللہ نے کہا ہے بچوں کو کیا ہے تصویر دیتا ہے، بچوں کی ایک شکل دیتا ہے، یہ بھی کیا ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں، وہی اللہ نے فرمایا کہ هو الذی، اللہ ہی ہے، یصورکم تصویر بناتا ہے، مطلب شکل دیتا ہے، کس میں؟ فی الارحام ماں کے پیٹوں میں، رحم ماں کے پیٹ میں، فی الارحام ماں کے پیٹ میں، کیف یشاء جیسا وہ چاہتا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسا کیا ہے تصویر دیتا ہے پیٹ میں، کالا ہو، گورا ہو، نیک ہو، یا اس کی عمر کتنی، پورا کا پورا کیا ہے 120 دن کے بعد کیا ہے فرشتے آ کر کیا ہے وہ بچہ نیک ہے یا کیسا ہے پورا کا پورا کیا ہے لکھ دیتے۔ مصورکم تصویر بنا دے، تصویر ہم جیسے کہتے ہیں ویسے ہی یصورکم اللہ تعالیٰ کا شکل دے دیتا ہے ماں کے پیٹ میں، فی الارحام ارحام ماں کے پیٹ میں، کیف یشاء جیسا وہ چاہتا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لا الہ الا ہو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، العزیز وہ کیا ہے عزیز ہے، حکمت غالب آنے والا ہے، حکیم ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ جو آیت ہے هو الذی یصورکم فی الارحام، اس میں بھی کیا ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ شروع کی 80% آیت عیسائیوں کے اگینسٹ میں نازل ہوئی تھی، یہ آیت بھی عیسائیوں کے اگینسٹ میں نازل ہوئی۔ کیسے؟ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ پیٹ میں ہم بچوں کو بناتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، نعوذ باللہ، اللہ نے فرمایا کہ ہم بھی ان کو کیا ہے پیٹ میں بنایا ہے، اگر وہ اللہ ہوتے تو خود بنتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم بھی کیا ان کو پیٹ میں بنایا ہے، مریم علیہ السلام کے پیٹ میں ہم نے بھی کیا ان کو تصویر دیا ہے، تو وہ کیسا اللہ بن سکتے ہیں، وہ کیسا اللہ بن سکتے ہیں؟ اسی وجہ سے کیا ہے اللہ نے کہا، مطلب ان کے رد ہی میں عیسیٰ علیہ السلام کے عیسیٰ علیہ السلام جب عیسائیوں کا جب نجران کا جو وفد ہے وہ یہ کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہی، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو پیٹ میں بنایا ہے، ہم بنانے والے ہیں، تو اللہ ہم ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، ان کے اگینسٹ میں کیا ہے یہ سب آیتیں نازل ہوئی۔ یہ آج کا